دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا آخری سلام. جی ہاں، یہ الفاظ میرے اپنے لیے نہیں ہیں، یہ اس لیجنڈ کے لیے ہیں جس کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی، جس نے قریب 6 دہائیاں شوبز کی دنیا کو دی. جی ہاں، نامور کمپیئر، ایکٹر، مصنف، شاعر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کون سی جہت ہے جس پہ انہوں نے کام نہیں کیا. جی ہاں، میری مراد ہے طارق عزیز صاحب، جن کے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا پروگرام نیلام گھر، جو کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے، اس کے وہ تا دم مرگ ہوسٹ رہے. 1976 میں انہوں نے وہ پروگرام شروع کیا. تو آج ان کے حوالے سے ان کا ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے MNN ٹی وی پہ. تو ہمارے ساتھ آج جو 2 مہمان شخصیات موجود ہیں. میرے دائیں طرف موجود ہیں معروف کامیڈین، اسٹینڈ اپ کامیڈی کے اس وقت پرہیپس دی اونلی پرسن، جناب غفار لہری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی. اور میری دوسری طرف موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ نگار، جناب حسن عباس زیدی صاحب، جو کہ شوبز کی دنیا میں ایک اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن صاحب، میں سٹارٹ آپ سے کروں گا کہ تقریباً 6 دہائیاں ایک بندہ شوبز کی دنیا میں گزارا، اور پی ٹی وی کی پہلی آواز جو اب خاموش ہو گئی. تو ان کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں، طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ اتنا طویل عرصہ گزار کے شوبز سے رخصت ہوئے، اور ان کے بارے میں کتنی بھی باتیں کروں وہ کم ہیں. طارق عزیز صاحب جب اب جو موجودہ ساہیوال ہے، اور طارق عزیز صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ساہیوال نہیں، منٹگمری سے لاہور آیا. ان کی جو فیملی ہے وہ دراصل جالندھر سے مائگریٹ کر کے پاکستان آئی، اور پھر یہاں ابتدائی تعلیم انہوں نے ساہیوال یعنی منٹگمری میں حاصل کی. پھر وہ لاہور تشریف لے آئے، اور ریڈیو پاکستان سے باقاعدہ انہوں نے اپنے جو فنی سفر کا آغاز کیا. پھر ٹیلی ویژن مارز وجود میں آیا. تو جب 26 نومبر 1964 کو جو پہلی اناؤنسمنٹ ہوئی، وہ اس کا اعزاز طارق عزیز صاحب کے پاس آیا. تو گفتگو تو چلتی رہے گی، ان کی باتیں، ان کی یادیں ہم جو ہے ایک دوسرے سے شیئر کریں گے. اور ان کو ایک ایسا پروگرام پی ٹی وی کا نیلام گھر جب شروع ہوا تو کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ طارق عزیز صاحب کو شہرت کی بلندیوں تک لے جائے گا. خیر، اس پروگرام سے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچے. اس پروگرام کو بعد میں طارق عزیز شو کا نام بھی دیا گیا، اور آخری جو انہوں نے پروگرام ریکارڈ کرایا وہ بزم طارق عزیز کے نام سے تھا. بزم طارق عزیز بھی کئی سال چلتا رہا. خیر، یہ ایک علیحدہ داستان ہے. فلمیں انہوں نے کی، اور ٹیلی ویژن پر بھی ان کا جو کنٹریبیوشن وہ آپ کے سامنے ہے. تو یقیناً میرے ساتھ ساتھ غفار لہری صاحب بھی کچھ نہ کچھ ان کے حوالے سے بیان کرنا پسند کریں گے. تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، میں گائے بگائے اس میں حصہ لیتا ہوں. تو زید صاحب، شکریہ، آپ نے مطلب ان کے ابتدائی دور کی کچھ معلومات جو ہیں ہمارے جو ناظرین کو دیں. تو میں اب غفار لہری صاحب سے پوچھوں گا، آپ نے نیلام گھر میں اور طارق عزیز شو میں پرفارم کیا. جی. تو آپ کی طارق عزیز صاحب کے حوالے سے کیا یادیں ہیں؟ کیونکہ آپ نے جب پرفارم کیا تو آپ ان سے ملاقات بھی، تو ان کو آپ نے بحیثیت انسان، بحیثیت کمپیئر کیسا پایا؟ کیا بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا. سب سے پہلے تو میں جی MNN ٹی وی کا مشکور ہوں، ممنون ہوں. آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے اس بلایا اس چینل میں. تو اس جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بات میں کیا کروں کہ جو بات سرفراز زیدی صاحب نے، میں تو ان کو میں تو ان کو استاد کی نظر سے دیکھتا ہوں. وہ ایک پاکستان کے کہتے ہیں کہ ایک یوبا یعنی ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بنائے ہوتے ہیں اسپیشل لوگ. یہ وہ ان میں سے یہ وہ اسپیشل لوگ تھے جو کمپیئر کے میکر تھے. فنکار میکر بناتے. یہ کمپیئر کے ایسے میکر تھے کہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے.
اور آج تک ان سے سیکھ رہے تھے، جن میں بھی شامل ہوں. میں بھی اسٹیج پہ جب شو وغیرہ کرتا تو میں ان جیسے تو پوری زندگی کیا، میں آنے والی نسلیں بھی کرتے رہے تو وہ اپنے طارق عزیز صاحب نہیں بن سکتے. معروم اللہ انہیں کروڑ جنرل نصیب عطا فرمائے. ایسا فنکار عظیم، شاعر، ادیب، آرٹسٹ، ڈائریکٹر، ہر چیز، یعنی ان کے اندر یعنی گلدستہ نہیں ہوتا پھولوں کا، اور اس کے اندر دنیا کا ہر قسم کا پھول لگا دیں. ان کے اندر یہی تھی کہ ہر قسم کی علیحدہ علیحدہ خوشبو تھی. وہ تلفظ، ان جیسا تلفظ آج تک بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے کہ جیسے دنیا میں وہ آئے اور ایک شہرت کا شہرت کا پورا ایک یعنی گلدستہ لے کر آئے، اور اس شہرت کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. اور مجھے اعزاز ہوا کہ میں نے ان کے 3 شو کیے. آپ کو یاد ہے کہ نیلام گھر میں آپ نے پہلی پرفارمنس کیا کی تھی؟ ہاں، میں وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. وہ شعر جی میں کیا کروں، اس وقت وہ ذہن نا وہ موڈ نہیں ہے کہ ان کا جو دکھ ہے نا وہ میرے اندر یہ آپ انہی کے ٹریبیوٹ ہے، انہی کے لیے. تو وہ شو تھا کہ میں کہ جی مجھے بلایا آغا کیسر عباس صاحب نے پی ٹی وی میں کہ غفار وہ آئے تو آڈیشن دیں. تو مجھے اس وقت کوئی ہو گئے تو کوئی 20 کے سال کام کرتے ہوئے، 20-25 سال کام کرتے، یہ 10 سال کی بات کر رہا ہوں. تو الامرا میں 1 نمبر میں شو سیٹ لگتا تھا، کبھی 2 نمبر میں، کبھی 1 نمبر میں لگاتے ہیں. تو مجھے بلایا تھا، کہتا یار وہ آپ کیا کریں گے؟ میں کہا جی پہلے تو بولا نہ جائے مجھ سے کہ یار کہ مجھے پہلے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں ایک ایسے عظیم فنکار اپنے کمپیئر کے بعد بیٹھا ہوں کہ دنیا کا ہر قسم سے، ریڈیو سے لے کر، فلم سے لے کر، ٹی وی سے لے کر، سبحان اللہ، وہ ہر طرف سے نا ایک اللہ تعالیٰ نے اسے پورے دنیا میں بنا کر بھیجا ہوا کہ تم ہر طرف سے کامیاب ہو. یہ واحد ہو انسان. تو میری ہمت نہیں بڑی، میں نے کہا جی میں یہ ایٹم کروں گا. ہاں، تو پھر مجھے کہنے لگے اور یاد ذرا مزہ آ جائے. پنجابی میں بڑا مزہ آتا تھا، وہ بات کرتے تھے نا، آج ذرا غفار ہے جی مزہ آ جائے، 4 منٹ نے تیرے کو لو آپ تو مزہ آ جائے ذرا. میں کہا جی میں کچھ نہیں، آپ تو ہمارے استاد ہیں، ہم لوگوں سے آپ لوگوں سے جو آپ نے کہنا ہے میں نے وہی کرنا ہے، کوشش کروں گا. آپ بس 4 منٹ میں تم نے انشاءاللہ کر دکھانا ہے، مزہ آ جائے عوام کو، مزہ آ جائے ذرا. تو میں کہا ٹھیک ہے جی. پھر وہ میں نے ایک سی این جی والا آئٹم کیا، ایک میں نے وہ چوہے والا آئٹم کیا، پھر ایک میں نے وہ لڑکی سسرال والا آئٹم کیا، تو ایک موبائل والا آئٹم کیا. پھر منہ سے میں نے ردم بجائے تو بڑا خوش ہو کہتا یار ویری گڈ یار. میں نے 4 منٹ کے بجائے میں نے کوئی 10 منٹ لیے میرے حال میں. تو کریپنگ میں کہتا یار آپ بہت اچھے، یاد بہت مزہ آیا، یاد تھا آپ ویری گڈ، محنت کرتے رہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں، بس آپ ذرا ٹکا کے محنت کرنی ہے. تو یہ ان کے مجھے نا حوصلہ، اتنی حوصلہ افزائی فنکار جو نیا کبھی جاتا تھا نا فنکار، بہت انہیں حوصلہ افزائی دیتے کہ نہیں گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو ایسے میں نے پھر ساتھ یہ کیا. جی ظاہری صاحب، میں آپ سے ایک سوال بڑا ضروری ہے وہ کرنا میرے لیے، کہ میرے دل میں ایک پھانس چبھی ہوئی ہے، میرے دل میں ایک پھانس چبھی ہوئی ہے کہ لوگوں کو ایوارڈ ملتے ہیں ان کی پرفارمنس بیسڈ. تو طارق عزیز صاحب کو بھی حکومت پاکستان نے 92 میں پرائڈ آف پرفارمنس دیا. اتنا بڑا فنکار، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک مطلب وہ ایوارڈ کے محتاج نہیں تھے، ایوارڈ دینے سے ایوارڈ کی عزت بڑھی. لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لوگ سمجھ جائیں گے خود ہی، ایک ایسی خاتون اداکارہ کو آپ نے تمغہ امتیاز دے دیا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے. تو کیا طارق عزیز کا جو کنٹریبیوشن ہے اس خاتون سے کم تھا؟ اس خاتون میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ نہ محمد کبھی خان، نہ کوئی اور، تو نہ طارق عزیز، کہ جو ہمہ جہت، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جاتے جاتے جو وہ انہوں نے کمایا وہ بھی پاکستان کی اسٹیٹ کو وہ واپس کر کے، کہ ان کی وصیت میں یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ پاکستان کی ملکیت ہے. تو کیا وہ تمغہ امتیاز کے حقدار نہیں تھے؟ میرے بتا یہ پھانس چھپی ہوئی ہے میرے اندر کہ ایسے بندوں کو نہیں ملنا. ندیم صاحب، آپ نے یہ بات کی، لیکن شاید اس بات کی وضاحت میرے ایک ہی جملے میں ہو جائے کہ دیکھیں، عوام کی محبت سے بڑا کوئی ایوارڈ نہیں ہوتا. جو عوام نے ان سے محبت کی اور جس عوام اور جن پرستاروں کی وجہ سے وہ آسمان فن کی بلندی پر پہنچے، تو وہ ایک ایسا ایوارڈ ہوتا ہے جو ہر ایک نصیب میں نہیں ہوتا.
ویسے تو گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں ان کے سول ایوارڈ کے حوالے سے قرارداد جمع کی گئی ہے اور وہ مل بھی جائے گا. شاید زندگی میں مل جاتا تو وہ شاید بہت خوش ہوتے, لیکن چلیں جب بھی ملے. طارق عزیز صاحب کو میری نظر میں کسی بھی قسم کے ایوارڈ کی ضرورت نہیں تھی, اور آپ سے میں اختلاف کروں گا. آپ کس خاتون کے ساتھ ایک لیجنڈ کو ملا رہے ہیں, کوئی تقابل نہیں ہے. اس خاتون کے ساتھ تو ملا کر آپ نے یہ طارق عزیز صاحب کی عزت نہیں کی میری نظر میں. نہیں میرا کہنے کا یہ ان کو آپ اس پستی پہ لے آئے کہ جس پستی پر میں اس خاتون کو دیکھتا ہوں. دیکھیں شہرت جو ہے نا وہ ایک اور چیز ہے. طارق عزیز صاحب کی شہرت ہے دائمی اور اس خاتون کی شہرت ہے عارضی. وہ آج مشہور ہے اور شاید 5 سال بعد اس کو کئی لڑکیاں جو ہیں ریپلیس کر چکی ہوں گی اور اس کا ایک نام جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہوگا. اب دیکھیں ہر کوئی روئی بانو نہیں بن سکتی, ہر کوئی خالدہ ریاست نہیں بن سکتی, ہر کوئی عظمیٰ گیلانی نہیں بن سکتی. یہ وہ لوگ تھے اور بہت سارے نام ایسے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے کام کیا اور لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو گیا. آپ نے جس بھی خاتون کا نام لیے بغیر ذکر کیا ہے, یہ جتنا مرضی کام کر لیں, ان سے 100 گنا بھی زیادہ کام کر لیں, لیکن یہ کوئی ایسا کریکٹر نہیں کر سکتی اس جیسی اور بھی بے شمار جو لوگوں کے ذہن پہ نقش ہو جائے. ہاں ایک آرٹسٹ بہت عرصے بعد آئی ہے, میں اس کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں, جس نے چند کریکٹر ایسے کیے ہیں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس خاتون کا نام صبا قمر ہے. صبا قمر نے 3-4 ایسے کردار کیے ہیں جو یقیناً ٹیلی ویژن کی ہسٹری میں وہ بھی مانے جائیں گے, ان کو بھی گنا جائے گا. لیکن میں صبا قمر کو بھی اس قد اور قامت کا نہیں مانتا جن خواتین کا میں نے ذکر کیا ہے. یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے جو بھی کردار ادا کیا اس میں اپنے آپ کو منوایا. پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری ایسی ہے کہ اتنے بڑے فنکار اس ادارے سے نکلے, لیکن اس ادارے کی تباہی اس وقت شروع ہوئی جب فنکاروں نے اس ادارے میں کام کرنے سے انکار کیا, اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو بڑے بڑے نام تھے, جیسے فردوس جمال صاحب نے اکثر کہا ہے کہ جناب ہم ڈرتے تھے پروڈیوسر کے کمرے کے اندر جاتے ہوئے. ایک زمانہ تھا شہزاد خلیل صاحب جو بعد میں کراچی چلے گئے اور انکئی اور تنہائیاں جیسی تاریخ ساز ڈرامہ سیریلز کی, وہ لاہور میں تھے. محمد نثار حسین لاہور میں تھے, یاور حیات لاہور میں تھے, ان نصرت ٹھاکر لاہور میں تھے. لیکن جو آپ نے بھی نام لیا تو بہت میری نظر میں نچلے درجے کے پروڈیوسر مانے گئے. ویسے تو راشد ڈار صاحب بھی بہت بڑا نام ہے, لیکن یہ جو میں نے 3-4 نام شروع میں لیے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا کام, جن کا قد کاٹ اتنا بلند ہے کہ جن کا کوئی کمپیریزن نہیں. ویسے تو ہٹ ڈراموں کے والے سے راشد ڈار صاحب کی اتنی طویل فہرست ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں اتنی کامیابیاں آتی ہیں. سونا چاندی, اندھیرا اجالا, اور الف نون کا جو پارٹ 2 ہے وہ مشتاق چودھری صاحب مرحوم کے ساتھ انہوں نے کیا. میرا کہنے کا مقصد جو تھا نا وہ آپ ایکچولی اس سے ڈی ٹریک کر گئے. میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ایوارڈ, میں نے پہلے لفظ استعمال کیا کہ وہ ایوارڈ کے محتاج نہیں تھے. ایوارڈ ان کو ملنا ایوارڈ کی عزت تھی, ٹھیک ہے, بٹ ایوارڈ بیلانگس ٹو اسٹیٹ آف پاکستان. تو اسٹیٹ آف پاکستان نے اس بندے کو ایوارڈ کہ جب تولا گیا تو پھر پلڑا بھاری کہاں پہ چلا. یہ میرا کہنے کا مقصد تھا. وہ تو آپ نے درست کہا, لیکن میں نے جو بات کی کہ آپ نے موازنہ غلط کر دیا. میں نے موازنہ اس طرف سے نہیں کیا, کام کے حوالے سے نہیں کیا, وہ تو آپ چھوڑ دیں. میں نے یہ کیا کہ جو ایوارڈ ہے اس کا ایک معیار ہوتا ہے, تو کیا وہ معیار جو ہے وہ اس خاتون کا تھا اور طارق عزیز کا؟ چلیں خیر, یہ بات تو طویل ہو جائے گی, اور اس بحث میں بڑھنے کے بجائے ہم طارق عزیز صاحب کی ان باتوں کو کچھ یاد کر لیں کہ ابتدا سے لے کر اور اپنے اختتام تک انہوں نے زندگی کے بہت سارے شعبوں میں کام کیا, اور ان کی کتاب جلد منظر عام پہ بھی آ جائے گی, مکمل کر چکے تھے فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک. تو ایک شخص جو فٹ پاتھ پہ سویا کرتا تھا
اور اپنی محنت، لگن، جذبے، جستجو کے تحت وہ پارلیمنٹ کا ممبر بنا. 97 سے لے کر 99 تک وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے، قومی اسمبلی کے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری خواتین جو اداکارائیں ہیں ان کو متعارف بھی کروایا. جب کسی اچھے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے ہمیشہ جا کے ٹیلی ویژن میں اس کی سفارش کی اور اس کو کام دلوایا. بہت سارے ایسے نام ہیں. خیر شمیم ہلالی ایک ایسی خاتون ہیں جو بہت گریسفل ہیں اور اپنے دور میں انہوں نے کام کیا. پھر شادی کی وجہ سے وہ کچھ غائب ہو گئی ہیں، اس کے بعد اب وہ دوبارہ منظر عام پہ آئیں. تو ان جیسی کئی آرٹسٹیں ہیں جو اب نامور کہلاتی ہیں. تو ان ساروں کو انہوں نے متعارف کرا کے یہ بتایا کہ انہوں نے ہمیشہ ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کی. تو بات یہ ہے کہ طارق عزیز صاحب اکثر امان اللہ صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے. اس کے علاوہ ساجد صدیقی صاحب سے اپنی دوستی کو وہ بہت نمایاں الفاظ میں بیان کیا کرتے تھے. اور کیونکہ وہ ایک ایسے ادبی علمی شخصیت میں انہیں کہتا ہوں کہ تقریباً 50,000 سے 80,000 کے درمیان اشعار انہیں زبانی یاد. تو یہ بہت کم لوگوں کو اتنا ذوق و شوق ہوتا ہے. ان کے گھر جانے کا مجھے اتفاق ہوا تو اتنی کتب ان کے پاس تھیں اور لائبریری اتنی بڑی جو شاذ و نادر کم لوگوں کے پاس. ہمارے ملک میں بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے ہیں. ضیاء محی الدین صاحب کا میں تذکرہ کروں گا، ڈاکٹر انور سجاد کا کروں گا، مستنصر حسین تارڑ صاحب کا ذکر کروں گا. یہ بڑے بڑے نام ہیں، لیکن جو شہرت ضیاء محی الدین صاحب اور طارق عزیز صاحب کے حصے میں آئی وہ شاید ہی کسی کے حصے میں آئے گی. ہمارے پروگرام میں وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے تو ہم تذکرہ طارق صاحب کا کرتے جائیں تو اس کے لیے تو کئی پروگراموں کی ضرورت ہے. وہ ایک چھوٹی شخصیت نہیں تھی، بہت بلند. اچھا ایک سوال اور چھوٹا سا. آپ نے مطلب حکومت پاکستان نے اپنی سطح پہ ان کے جسد خاکی کو قومی پرچم میں لپیٹ کر جو ہے وہ دفن کرنے کے لیے کہا. آخری آرامگاہ تک وہ قومی پرچم میں گئی. یہ اعزاز یا تو اسٹیٹ کے سربراہان کو ملتا ہے یا شہداء کو دیا جاتا ہے اور ان کے لیے یہ اسپیشلی پرائم منسٹر نے ہدایت کی. بٹ حیرانی کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے حلقوں سے کوئی شخصیت جنازے میں نظر نہیں آئی. اس بارے میں آپ دیکھیے، یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. ہمارے ملک میں اس قسم کی بے حسی پہ مظاہرہ بارہا ہو چکا ہے. بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو دنیا سے رخصت ہوئیں جن کو ہمیں بہت زیادہ اعزاز کے ساتھ زیر لحد بھیجنا چاہیے تھا لیکن نہیں بھیجا. طارق عزیز صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ اظہار افسوس کر رہے ہیں، لیکن خالی کیا اظہار افسوس کرنے سے یا سوشل میڈیا کو بھر دینے سے اس شخصیت کے جانے کا جو خلا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ صرف ایسے ہی رہے گا. ہم لوگ جو ہے اپنے لیجنڈس کی نہ قدر کرتے تھے، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے. ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور کسی کے جانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑا افسوس ہوا، یہ تو بڑا باکمال انسان تھا، یہ تھا وہ تھا. بہت سارے لوگ ہیں وہ چلے گئے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے چلے جانا ہے، اور ہم اسی طرح جب تک ہم لوگ زندہ ہیں ہم ان کی یاد منائیں گے، ایک آدھ پروگرام کریں گے اور اس کے بعد جو ہے شاید تذکرے کی حد تک ان کی باتیں رہ جائیں. جی صاحب، اب میں آپ کی بات کہوں گا. باقی آپ کی بات کو کاٹوں گا کہ پروگرام کو ہم بہتر انداز میں لہری صاحب کے ذریعے اینڈ کروائیں. وہ دو چار ایسے جملے بولیں اور انہیں خراج تحسین پیش کریں. جی تو چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم بلکہ ہو چکا ہے تو جانے سے پہلے میں اختتام تو کروں گا لہری صاحب پہ، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح پروگرام کا اختتام اپنے ہر پروگرام کا اختتام طارق عزیز صاحب کیا کرتے تھے، تو اگر لہری صاحب اس طرح کریں تو یہ ان کے لیے اس سے بڑا ٹریبیوٹ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہی واز اے ٹرو پاکستانی. تو میں لہری صاحب یہ چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا اختتام
آپ طارق عزیز صاحب جس طرح پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا کرتے تھے اپنے پروگرام کے آخر میں، تو اس طرح مطلب یہ ہمارے طرف سے ان کے لیے ایک ٹریبیوٹ ہوگا، ایک ٹرو پاکستانی کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، کیوں نہیں جی، میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے اسٹائل میں ہاں ان کی یاد میرے دل میں ہے، رہے گی جب تک میری زندگی ہے۔ میں پاکستان کے لیجنڈ فنکار کو کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا کہ وہ ہمارے استاد تھے، ہمارے وہ جو کہتے ہیں اس استاد وہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو ان کا انداز ہوتا جب وہ شو ختم کرتے تھے نا، آپ تو جاتے جاتا نعرہ لگائیے گا، آپ پاکستان اور زندہ باد۔ تھینک یو۔ ہم کو کیا ہے